السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ یہ جو مٹی ہے جس کو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، اس مٹی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ مٹی اللہ پاک کی ہے، اس کی زمین ہے، مگر اس مٹی کے اونر اس دنیا میں جو مالک ہیں کچھ وقت کے لیے انسان ہے۔ کچھ وقت کے لیے ایک نسل اس مٹی کی مالک ہے۔ یہ نسل جب فوت ہو جائے گی، اسی زمین میں دفن ہوگی تو اور نسل وہ آ جائے گی۔ اس کا یہ شرط بھی نہیں کہ اگر اس وقت ایک نسل کی زمین ہے وہ فوت ہو گئی، وہ اسی زمین میں چلی گئی، زمین اس کی نسل کو ملے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کی مرضی ہے کہ اس نسل میں اگر اولاد ہوگی تو ملے گی یہ زمین، ورنہ نہیں۔ دوسری بات کہ اولاد نہ بھی ہو تب بھی نہیں ملے گی۔ ہاں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نسل میں ایسی سوچ ہو جائے کہ زمین یہ بیچ دے، وہ خرچ کر لے، اڑا لے، نشے پی لے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مینس کہ زمین یہ موجود رہے گی قیامت تک، مگر زمین کے جو مالک ہیں وقتی طور پہ وہ بدلتے رہیں گے۔ اس طرح بہت سی کہانیاں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس ہمارے پیارے ملک پاکستان میں کئی لاکھ ہیکٹر زمین ہے ہمارے اس ملک کی۔ جس آدمی کی ان کئی لاکھ ہیکٹر میں سے کچھ ہیکٹر زمین ہے جس کا کھاتا ہے اپنا، کورٹ بھی ضمانت اس کی لیتی ہے، اس کی اہمیت ہے، سیاسی اہمیت بھی اس کی ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ تو اس ملک میں رہ رہا ہے، ان کچھ ہیکٹرز کا مالک ہے ضرور، تو کورٹ بھی ضمانت اس کی لیتی ہے۔ ایک صاحب تھے جو سیاست میں تھے پہلے، تو ان کے پاس ہزارہ ہیکٹر زمین تھی۔ جب ان کے پاس زمین تھی وہ یوسی کے ناظم بھی ہوتے اور سیاست میں لوگ اس کی عزت کرتے، تو اس کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس نے زمین ہزارہ ہیکٹرز میں کئی ہزار ہیکٹر انہیں بیچ دی، یا کئی سو ہیکٹر انہیں بیچ دی۔ تو ایک برادری والے لوگ آئے، اس کو بیچی، تو وہ لوگ جی اس کو زمین اس نے بیچی، کچھ سالوں کے بعد ان کے آپس میں اختلاف ہوئے۔ کچھ سال تو الیکشن میں اس کا مانتے تھے وڈیرے کا، جو زمین جس نے بیچی تھی، جو کبھی زمین کا وہ مالک تھا، مگر کچھ سالوں کے بعد انہوں نے ماننا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ میرے پاس ابھی بھی زمین ہے اور میں لاتا ہوں لوگ۔ پھر کوئی اور لوگ تھے، بیچ دی زمین۔ ٹھیک ہے، ان کو کہا کہ آپ جو میں نے پہلے زمین بیچی ہے ان کا مقابلہ کریں اور مجھے سپورٹ کریں سیاسی۔ کچھ وقت کے لیے اور لوگوں نے بھی اس طرح کیا، اس وڈیرے کا ساتھ دیا، ووٹ دیے۔ تو جو پہلے جس نے زمین بیچی تھی ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ بھی کیا، مگر کچھ سالوں کے بعد ان میں تبدیلی آ گئی۔ تبدیلی یہ آئی کہ ان نے اس وڈیرے کو ووٹ دینا دونوں نے چھوڑ دیا، دونوں آ گئے ایک ہی صف پہ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس وڈیرے نے زمین بیچ دی ہے، پھر اس کی کیا چودراہٹ، زمین ہماری ہے، آپ کی ہے، کچھ ہماری ہے، تو ہم آئیں گے سیاست میں، اس کو ہم آؤٹ کریں گے۔ تو وڈیرا پھر بھی نہیں مانا۔ ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ الیکشن میں کھڑا ہوں، اب میں ووٹ مانگوں گا، لوگ مجھے ووٹ دیں گے، آپ بھلے نہ دیں، دونوں پارٹی جس کو اس وڈیرے نے زمین بیچی تھی۔ ٹھیک ہے، الیکشن میں کھڑا ہو گیا، ورک شروع ہو گئے۔ پھر لوگوں سے جب ووٹ مانگنے گیا تو لوگوں نے ٹال مٹول کر دی۔ وہ جو جس کو زمین اس نے بیچی تھی وہ بھی سیاست میں کھڑے تھے، ان کی عزت ہونا شروع ہو گئی۔ آخر کار ایسا وقت آیا کہ وہ جیت گئے، اس سے جو وڈیرا تھا، زمین کا مالک تھا جس نے بیچی تھی، وہ دونوں جو باہر کے لوگ جیت گئے اسے۔ تو اس کو وہ سوچ میں ڈوب گیا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، جو لوگ 8-10 سال پہلے آئے وہ الیکشن جیت گئے، میری یوسی کے مالک ہو گئے، میں کہاں جاؤں۔
اس نے کہا بھئی کسی شانے آدمی نے کہا بیٹھو ادھر، بٹھا دیا اس کو ڈیرے کو کہ بھئی دیکھو وہی بات جو میں نے آپ کو کہی، بھئی زمین ہے، ہمارا اس ملک میں رہ رہے ہیں کئی لاکھ ہیکٹر سے، ان میں سے کچھ 100 یا ہیکٹرز کے آپ بھی مالک تھے، تو آپ کا کھاتا تھا، لوگ آپ کی زمین آباد کرتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، کورٹ آپ کی ضمانت مانتی تھی، آپ نے وہ زمین بیچ دی۔ اب آپ لوگوں کو آپ میں کیا لالچ رہ گئی؟ لالچ ہی نہیں ہے آپ میں۔ جس کو زمین بیچی ذرا وہی مالک ہو گئے زمین کے کئی 100 ہیکٹرز کے اس یوسی میں، تو آپ کا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان تو ہم سب ہیں، مگر سیاست میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی یہ زمین کا جو تخت ہے جس کے کھاتے ہیں زمین، اس کے نام الاٹ ہے، وہ زمین بیچے نہ۔ ہاں کوئی اگر بدنام ہوتا ہے، برادری کا پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر کوئی بیچ رہا ہے وہ لے۔ جس نے زمین بیچی وہ سمجھے اس کی قسمت بگڑ گئی۔ تو ہم نے بہت سے خاندان دیکھے جنہوں نے زمین بیچی اور بنگلے لے لیے بڑے بڑے شہروں میں، پھر وہ بنگلے بھی انہوں نے بیچ دیے، بنگلے بھی بک گئے۔ پھر وہی لوگ اس بستی میں آئے جہاں ان کی زمین تھی جو اب ان کی نہیں رہی، کچھ ہیکٹرز تھے ان کے بھائی کے یا کسی کے، وہیں پہ آ کے رہے، تو ان کی حالت کیا ہوگی، ان کی سوچ کیا ہوگی؟ وہ کبھی تخت کے مالک تھے، ابھی کچھ بھی نہیں رہا، نہ تخت کے رہے نہ بخت کے رہے۔ وہ حیدرآباد کراچی میں زمین لی تھی وہ بھی ان کی گئی، بنگلہ لیا تھا وہ بھی گیا، بک گیا، جو دادا پردادا کی زمین تھی وہ بھی بک گئی۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں آدمی جب اکیلا ہوتا ہے تب سوچتا ہے۔ تو جو بھی دوست میرے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، گوروڑو رند تھرپارکر، تو شیئر ضرور کریں اس ویڈیوز کو اور آگے سبسکرائب کریں اس چینل کو۔ اچھی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اور آخر میں آپ کو سب کو ہدایت کہ اپنی زمینیں کبھی نہ بیچو، اس سے بہتر ہے آدمی بھیک مانگ لے۔ ظاہر بھیک مانگے گا، اگر زمین کا مالک ہے تو لوگ اس کو دیں گے کچھ کہ بھئی یہ زمین کا مالک ہے، کوئی زمین آباد کرنے کی لالچ میں اس کو دے دے گا، کوئی کسی لالچ میں، وہ کوئی کہے گا اس کے پاس زمین کا کھاتا ہے تو یہ ضامن پڑے گا کسی بات میں، تو کچھ اس کو پیسے دے دے گا، 2 روپے 5 روپے۔ زمین بیچ کے بھیک آپ مانگو گے تو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ تو زمین مت بیچو مگر زمین لو۔ اللہ پاک آپ سب دوستوں کو بھلا خوش رکھے اور اپنے حفظ میں رکھے، اور ہمارے اس وطن کا اللہ پاک اپنا نوازشوں اور اپنی مہربانیوں سے نوازے، آمین۔